میری دوست سمرا نے بتایا کہ اس کا شوہر 2 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا، تو اس سے بولا کہ چلو میری امی کے گھر چھوڑ دیتا ہوں، تم اکیلی کیا کرو گی؟ وہ خوشی خوشی تیار ہو گئی اور وہاں کے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ ماں اور باپ صحن میں بیٹھے اچار اور چٹنی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے۔ اس نے اسلام کے بعد حیرت سے پوچھا کہ آپ تو اچار چٹنی کے ساتھ روٹی نہیں کھاتے تھے، تو آج کیوں؟ اس کے باپ نے جواب دیا کہ کبھی کبھی کھا لینی چاہیے، میں تو تمہیں ویسے تنگ کرتا تھا۔ اتنے میں بھابھی صحن میں آ گئی اور ملتے ہی پوچھنے لگی، رہنے آئی ہو کیا؟ اس نے خوشی سے بولا، جی بھابھی، احمد 1-2 دن کے لیے شہر سے باہر گئے ہیں تو مجھے یہاں چھوڑ دیا۔ بھابھی یہ سن کر مسکرائی اور کہنے لگی، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے پانی لاتی ہوں۔ وہ بھی اماں ابا کے برتن سمیٹ کر کہنے لگی تھی کہ بھابھی کی ہیلپ کروا دیتی ہوں اور بھائی سے بھی مل لوں گی۔ اس نے برتن کچن میں رکھے اور بھائی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اندر سے ان دونوں کی آوازیں آ رہی تھی، تمہاری بہن بیاہ تو دی ہے لیکن اماں ابا کی چوکڑ نہ چھوڑی، انہوں نے جب بھی اس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کر بچی سمیت چلی آتی ہے۔ بھابھی سے بھائی کہہ رہا تھا کہ تیرا کیا کھاتی ہے، یہاں نہیں آئے گی تو کہاں جائیں گی؟ پھر بھابھی غصے سے بولی کہ مجھ سے نہیں ہوتی تمہاری خاندان کی خدمت، تمہارے ماں باپ کو کھانا دیتی ہوں، یہی بہت ہے۔ بھابھی کی باتیں سن کر اس کا جسم تو جیسے سن ہی ہو گیا ہو اور وہ آواز حلق میں دب گئی ہو۔ وہ الٹے پاؤں واپس ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد فون پر بات کرتی ہوئی باہر نکلی۔ اچھا امی، آپ لوگ آ گئے ہیں، گاؤں سے پہلے بتا دیتے تو میں آپ کی طرف نہیں آتی۔ چلے آپ پریشان نہ ہو، میں ابھی واپس آ رہی ہوں۔ آپ ایسا کریں کہ رابی کے گھر بیٹھے، تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ اماں بھی حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ کہاں جا رہی ہو؟ وہ بولی، احمد کی اماں آئی ہیں تو انہیں کیسے چھوڑ دوں، پھر آؤں گی، ابھی مجھے اجازت دے۔ واپسی پر ایک ایک کا محسوس ہوا اسے، پھر وہ بات یاد آئی کہ فصلیں جو کاٹی جائیں اگتی نہیں ہیں۔ رات اسے کھانے میں نمک زیادہ لگ رہا تھا، مگر وہ نمک اس کے گلے میں سے اترتے آنسوؤں کا تھا۔